بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کا قیام تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی۔ ماہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالی اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے۔ اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے، اور روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ الغرض رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے، یعنی تراویح اور نوافل وغیرہ پڑھے، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و اکرام بنایا۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری اور سرکشی، اور خوبی و خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعدادیں یکساں طور پر رکھی گئی ہیں۔ اسی کا ثمر اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہے اور سیئات بھی۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہیں گنتی کے۔ تقویٰ کا معنی نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجیے جس سے حق تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔
اس لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کی خاطر شعبان کا چاند کا اہتمام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا ہے، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزے دار کی روزانہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی میت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو یا تلاوت، تسبیح و تحلیل، نوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے سے بھی ذکر و عبادات میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہا، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں۔ 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرا استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جود و سخاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و سخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ روزے کی حالت میں بیہودہ باتوں مثلاً غیبت، بہتان، گالم گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کوئی اس کو پھاڑ نہ دے، اور یہ ڈھال جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ مہینہ گویا ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی ہے شدت حرارت کے، یعنی اس ماہ میں اللہ رب العزت روزے کی برکت اور اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ظاہری معنوں پر بھی محمول ہو سکتی ہے، لہذا جنت کے دروازوں کا کھلنا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا اور شیاطینوں کا قید ہونا اس مہینے کی آمد کی اطلاع ہے اور اس کی عظمت و حرمت و فضیلت کی وجہ سے ہے۔ شیاطین کا بند ہونا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں میں مبتلا کر کے ایمانی و روحانی اعتبار سے ایذا نہ پہنچا سکے، جیسا کہ دستور زمانہ بھی ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام شر پسندوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس موقع پر کوئی رخنہ فتنہ پیدا نہ کریں، اور حکومتیں اپنے حفاظتی دستوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہیں۔ یہی حال رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے کہ شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ الغرض رمضان المبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی ساری
فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔ رمضان المبارک کی بے شمار خصوصیتیں ہیں۔ سال بھر کے مہینوں میں رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں آتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ پس جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اسی ماہ کو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل قرآن کریم کے نزول ہوا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، بلا شبہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، وہ یعنی اس کی خیر و برکت صبح طلوع فجر تک رہتی ہے۔ گویا رمضان اور قرآن کریم دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ قرآن رمضان میں آیا تو رمضان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا۔ پیارے دوستو، رمضان کی ہر رات ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا، یعنی خیر کے متلاشی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر اور ظہور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کا عموماً رجحان اور میلان نیکیوں اور عبادات کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ممبر سے قریب ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، اس میں ایک انسان کوشش کرے تو ایک رمضان سارے گناہ بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور وہ تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کرے گا، اس کے پچھلے اور اگلے سب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں پر یقین کامل ہو اور ہر عمل پر ثواب کی نیت اور اخلاص و للیت اور رضا الہی کا حصول پیش نظر ہو۔ پیارے دوستو، دین کے جتنے ارکان ہیں وہ طاقت پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت کے لیے معاون و مددگار اور تقویت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا روزہ سال کے پورے 11 مہینے کی عبادت کے لیے طاقت پیدا کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے دوسری عبادات کی ادائیگی آسان پیدا ہو جاتی ہے اور توانائی ملتی ہے۔ اگر فرض روزے کے تمام تقاضوں کا لحاظ رکھا جائے تو اس کا اثر پورے 11 مہینوں پر پڑے گا اور روزہ دار کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی ہوگی۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، ان پر سخاوت کی جائے۔ یہ اس لیے کہ ایک تو ان کا حق ہے اور دوسرا اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا دل خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔
یا ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہماری نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یا اس قابل نہ ہو کہ وہ قبولیت کا مقام حاصل کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے۔ اسی لیے اس ماہ میں ہمیں پوری طرح خیرات و صدقات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی عظمتوں، برکتوں اور خصوصیتوں کا تقاضا یہ ہے اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آیا ہے، اس لیے اس کے منافی کوئی کام نہ کرے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرمائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔